بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام احوال ہزارہ نال توڑا میزبان مہر سیما بکوری پھر حاضرہ۔ ناظرین، جس طرح کہ رمضان مبارک کا مہینہ جاری ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس طرح کہ گزشتہ پروگرام اسی گئے ہیں، اصل نے رمضان شروع ہونے سے پہلے اتنے گل کی تھی، مین سبزی منڈی بچ گئے، تھوڑا جا عوام نال جی بھی گل ہوئی، تاجران بھی گل ہوئی کہ جس طرح کہ رمضان شروع ہوندے ہی مہنگائی دا بڑھ جدیاں صوبائی حکومت نے اس وقت کرے دیکھا جو لے کے انتظامات کیتے، ہری پور دی گل کر رہے ہیں، ہزارہ بھر دی گل کرنے ہیں، اسی طرح زیر انتظامیہ نے کیا کام کیتے، کے ریلیف دیتا عوام واسطے، اس بارے میں گل ہوئی۔ اج دے پروگرام میں اسی گل کرساں اتنے دی ایڈمنسٹریشن نال، ڈپٹی کمشنر ہری پور نال کوشش کرساں، اسی طرح امن و امان دی صورتحال نال ڈی پی او ہری پور نال بھی گل کرساں۔ شفیع اللہ گنڈا پور صاحب جڑے ہیں ہری پور آئے اس سے پہلے مانسر رہے، انہوں نے گل بات ہو سی، جس طرح کہ اساں پتہ ہے کہ انتظامیہ کدے کم کرتی یا کدے اسی پولیس محکمے دی گل کراں، گل ہی ہے کہ عوام دا ساتھ یا عوام نال رابطہ کس طرح ہے یا کہڑے مسائل یہ جنے اج اسی گل کرساں اتنے دے انتظامیہ دے جڑے افسران نے انہاں نال ساڈے نال رہو۔ جی ناظرین، پروگرام احوال ہزارہ میں ہم موجود ہیں ہری پور میں۔ ہری پور میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈپٹی کمشنر ہری پور وسیم احمد صاحب، ان سے پوچھیں گے جس طرح کہ رمضان مبارک شروع ہو گیا اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، ان سے تفصیلات لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، یا فرسٹ ٹائم میں یہاں آیا ہوں، آپ سے ذرا بات ہو رہی ہے، تو یہ بتائیں سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف کروائیں کہ آپ پہلے کہاں رہے اور کہاں ڈیوٹیز رہی اور تعلق کس علاقے سے؟ جی میرا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں پنجاب میں، اسلام آباد میں سب ڈویژنل میجسٹریٹ رہا ہوں، پھر اے ڈی سی جی اسلام آباد رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کلیکٹر اسلام آباد رہا ہوں، اور ڈی جی گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ آ گیا ہوں۔ ہزارہ میں مطلب فرسٹ ٹائم ہے؟ جی جی۔ تو تعلق سر کدھر سے ہے؟ میں ایبٹ آباد سے۔ ہزارہ کے؟ جی سر، کیسا لگا؟ اور یہاں پر رمضان، اب بات کریں گے رمضان مبارک کی، جس طرح کہ ظاہری بات ہے کہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پریشان حال، جو مہنگائی کی وجہ سے یا کچھ بھی ہے، جس طرح کہ صوبائی حکومت نے احکامات کیا تھے اس وقت، اس دفعہ رمضان مبارک کی کیا تیاریاں تھیں؟ میں دیکھتا رہا، کافی وزٹ بھی آپ نے کیے، کافی یہاں پر ڈس یا پوائنٹس بھی لگائے، جس میں سہولت سینٹر بھی آپ نے میں دیکھا وزٹ کیا، تو کہاں سہولت سینٹر قائم کیے گئے اور کیا ریلیف دیا گیا اس رمضان میں ہری پور کے عوام کو؟ دیکھیں، رمضان المبارک میں ایک تو جو پرائز انسپیکشن ہے اس کے میکینزم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ایریاز تک پرائز میجسٹریٹ کو ایکسیس دینے کے لیے پروونشل گورنمنٹ نے ایڈیشنل پرائز میجسٹریٹس نوٹیفائی کیے ہیں، جس میں ہمارے ریونیو آفیسرس کو بھی میجسٹریٹ کی پاور دی گئی ہے۔ نمبر 2، پرائز مانیٹرنگ ڈیسک اسٹیبلش کیے گئے ہیں۔ پرائز مانیٹرنگ ڈیسک وہ ہے جہاں پہ پبلک بازار میں چلتے ہوئے آ کے کمپلینٹ کر سکتی ہے، اور اسی کمپلینٹ کی بیسس کے اوپر جو پرائز میجسٹریٹس ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں۔ نمبر 3، ہم نے ٹریڈرز کے ساتھ میٹنگ کی تھی، اور اس کے اندر ہم نے جو پرائسز ہیں وہ فکس کی، اور اس کے بعد آپ کسی بھی بڑے مال میں چلے جائیں، آپ اس مال کے اندر دیکھیں گے کہ جو ڈی سی کاؤنٹر ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ کموڈیٹیز ڈی سی ریٹ پہ مل جاتی ہیں۔ نمبر 4، ہم نے اے سیز کو اور اے ڈی سیز کو یہ ڈائریکشنز کمیونیکیٹ کی کہ وہ جو صبح منڈی میں آکشن کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، وہ اس آکشن پروسیڈنگز کے اندر چلے جائیں اور اس آکشن پروسیڈنگز میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ آپ کو صبح پتہ چل سکے کہ ٹماٹر، پیاز، آلو اور فروٹ اس کا ایکچوئل ریٹ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اتار انڈسٹریز نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، اور اتار انڈسٹریز نے میرے آفس کے بالکل ساتھ ایک کنٹینر لگایا ہوا ہے، جہاں پہ آپ کو گھی اور کرشی کی جو پروڈکٹس ہیں وہ بالکل فیکٹری ریٹ پہ ملتی ہیں۔ یہ بھی ایک اچھا ریلیف ہے پبلک کے لیے۔ سر بالکل، یہ تو ہو گیا، چلے آپ اپنی، میں دیکھ رہا ہوں ایکٹیویٹیز ہیں کافی، جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو یہاں پر تاجروں کو ایک بات ایک گلہ رہتا ہے کہ چلیں جو منڈی میں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ریٹس اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، لیکن تاجروں کو یہاں پر جو ٹیم جاتی ہیں، ایسی صاحبان جاتے ہیں، بلا کسی پوچھے بس ان کو بہت ہی جرمانے ہو رہے ہیں، وہ بھی تانگ ہے، تاجروں کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ ہے یا نہیں؟
دیکھیں جو ریٹ فکس کیونکہ سر اس میں ایک بات میں ایڈ کروں گا، اگر تاجروں کو جرمانے ہوں گے، میں نے کل وزٹ کیا دو پیچھے گزشتہ پروگرام میں نے فیلڈ میں کیا، اس لیے میں آپ کے پاس آ کے وہی چیزیں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اگر وہ جرمانے کریں گے تو وہ ہم انہیں سے نکالیں گے. تو حقیقت میں بتاؤں کہ تھوڑا سا ان تاجروں کو بھی، تاجر تو وہ تو چلے جاتے ہیں، کیا وہ جرمانے کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا انہوں نے اپنی پرائس پہ آ جاتے ہیں، تو تاجروں کو بھی بہت تنگ کیا جا رہا ہے سر. دیکھیں جو یہ پرائسز فکس کی گئی تھی وہ پرائسز ہم نے جو پرائز ریویو کمیٹی تھی اس میں ٹریڈرز کے ریپرزینٹیٹیوز تھے اور ان کے ساتھ مل کے فکس کی تھی، اور پھر ہم اس کی بار بار ریویو بھی کرتے ہیں. جیسے آج دن 1 بجے بھی ہماری ایک میٹنگ ہے جس میں ہم اس کو دوبارہ ریویو کریں گے، اور ٹریڈرز کی کہیں کمپلینٹ ہوتی ہے تو میں ایکسیسیبل ہوں، وہ مجھے بتا سکتے ہیں. اور ساتھ میں نے اپنے مجسٹریٹس کو کہا کہ کسی کو ہراس نہ کرے، لیکن پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے رمضان کے مہینے میں. لیکن سر جو تاجر ہیں وہ بھی عوام ہی ہیں، یقین کریں. میں آپ سے اس لیے بار بار حالانکہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، چلیں میں یہ مانتا ہوں، میں نے دیکھا آپ نے کافی جگہ مالز پہ بھی ڈسک لگائے ہیں، جو اچھا ہوگا ہم اس کو اچھا بولیں گے. آپ نے کافی فیلڈ میں کام کیا، اسی لیے میں آج آیا پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو سر یہ جو تاجر ہیں ان کو بلا اس کے بہت جرمانے ہو رہے ہیں، تو وہ یقین کریں بہت ظاہری بات ہے وہ آ نہیں رہے، کہیں گے ہم جائیں گے کمپلین کریں گے، ایسی صاحبان آگے پھر اس کو ڈبل چارج کریں گے. تو اس کے لیے کوئی حکمات اگر آپ دینا چاہیں تو ظاہری بات ہے ان کو وہ بھی عوام ہے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کہتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل سامان ہی 10,000 روپے کا پڑا ہوتا ہے، چھوٹی دکانوں کے بھی 5,000 10,000 20,000 روپے جرمانے ہوئے ہیں سر. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو جس چیز پہ ہم بہت زیادہ فوکس کریں وہ یہ ہے کہ انسپیکشن زیادہ ہونی چاہیے. جتنی زیادہ انسپیکشن ہوگی، جتنی پریزنس ہوگی مجسٹریٹس کی، اتنا زیادہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. نمبر 2 ہم نے تاجر حضرات سے گزارش کی ہے کہ جو ریٹ لسٹ ہے وہ ایک پینافلیکس کی فارم میں بالکل باہر لگی ہونی چاہیے، تاکہ وہ پبلک کو بھی آرام سے وہ دیکھ لیں اور جو مجسٹریٹ صاحبان ہیں وہ بھی دیکھ لیں ان کو. ایز وی اسپیک تو کوئی اس طرح کے ایکسیسو فائن تو نہیں کیا ہے. میری پالیسی بھی یہ ہے کہ ہم انسپیکشن زیادہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ 10 انسپیکشن کر کے اپنا جرمانہ زیادہ کر کے اپنی پرفارمنس ایک ہی دوسرا دکاندار کو 5 دفعہ جرمانہ نہ ہو سر، ابھی تو ٹائم ہے. اوبیسلی اور انسپیکشن زیادہ ہونی چاہیے تو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انسپیکٹ کر سکیں، کیونکہ جتنی فٹ پریزنس ہوگی آپ کی اتنا زیادہ لوگوں کو ریلیف ملے گا. سر عوام کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ جس طرح کہ کوئی بالکل شکایت عوام کو بھی، اب عوام کی بات کرتے ہیں، اگر تو ڈائریکٹلی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کیسے، مطلب یہ کہ کوئی بھی کمپلین ہو ایٹ اے ٹائم اس پہ ازالہ جو عوام کو ریلیف دینا مقصد ہمارا بھی بنتا ہے، تو عوام کے لیے کیا میسیج ہے اس کے؟ ایک اور چیز میں ایڈ کر لوں، ہم نے رمضان دسترخوان بھی اسٹیبلش کیے ہیں. کچھ دسترخوان شہر کے اندر ہیں اور ساتھ میں 3 ایسے رمضان دسترخوان ہیں جو پنجاب سے جب آپ ہری پور کی انٹری میں آتے ہیں تو اس میں بھی اسٹیبلش کیے گئے، تاکہ اگر مسافر حضرات وہاں پہ ہیں تو ان کو بھی افطار کا اہتمام ان کے لیے کیا جا سکے. عوام کے لیے میرا ایک ہی میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ جائیں خریداری کے لیے تو ایٹ لیسٹ ریٹ لسٹ کو ضرور چیک کریں، اور ریٹ لسٹ کو جب آپ چیک کر لیں تو اگر آپ کو کوئی کمپلینٹ نظر آتی ہے تو اس ریٹ لسٹ کے بالکل نیچے ہمارا فون نمبر اویلیبل ہے، اس فون نمبر پہ آپ بتا سکتے ہیں، کمپلینٹ کر سکتے ہیں، اور کمپلینٹ جینوئن ہونی چاہیے، ایگزیجریٹڈ کمپلینٹ یا فریولس کمپلینٹ نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 ہمارا فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جو ایکس ہینڈل ہے اس پہ بھی آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں، اور اوبویسلی جب آپ کمپلینٹ کریں گے تو ہم رسپونڈ کریں گے. اچھا سر، صوبائی حکومت کی طرف سے اس دفعہ سستا یا رمضان بازار نہیں ہو سکا. غازی میں اگر دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے کہا تو شہر میں تو لگے ہیں، خانپور کے تھوڑے سے حالات بتا دیں، وہاں پر بھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا. ایسی صاحبان وہاں موجود ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ جس طرح میں نے یہاں تو دیکھا، جو میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے غازی اور خانپور میں کچھ نظر نہیں آیا سر، اس کے حوالے سے کیا؟ غازی میں خود اس ہفتے کو خود گیا ہوا تھا اور ہم نے ساری پرائسز سر کوئی سہولت جس طرح یہاں پہ ڈسک جیسے ابھی آپ نے کہا کنٹینر کھڑا ہے ادھر، آپ نے کہا بالکل میں مانتا ہوں، میں اس لیے آپ سے اس چیز پہ نہیں جا رہا کہ آپ عوام کے ساتھ بالکل اٹیچ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فیلڈ میں جا رہے ہیں، خود جا رہے ہیں، لیکن غازی اور خانپور تحصیل کی میں بات کرتا ہوں، وہاں پر سر کچھ میں نے نہیں دیکھا، اس کے لیے کچھ اقدامات کچھ. جی غازی میں بھی دسترخوان کا اہتمام کیا گیا رمضان دسترخوان کا. ایک جو ہے وہ جب آپ حضروں سے انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ لگائے گئے، اور ایک شہر کے اندر ہے. پرائز انسپیکشنز وہاں پہ بھی اسی صاحب کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو اس باری کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ گورنمنٹ نے ایڈیشنل مجسٹریٹس بھی ہمیں دیے ہیں، تو جو ناڑا مزئی کا ایریا ہے جہاں پہ پہلے کبھی انسپیکشن نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ ہم نے پھر تحصیلدار صاحب کو کہا کہ وہ انسپیکشن کریں. خانپور کے اندر بھی ہمارے پاس 2 دسترخوان لگے ہوئے ہیں.
ایک جو جب آپ ٹیکسلا سے انٹر ہوتے ہیں خانپور پہ، وہاں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا، اور ایک خانپور میں مین TMA کے دفتر کے سامنے. یہ بھی بیسیکلی لوگوں کی افطاری کا اہتمام کیا گیا ہے. ساتھ میں AC صاحب اور جو ان کے ساتھ اٹیچڈ آفیسرز ہیں وہ ریگولر پرائز انسپیکشنز کرتے ہیں. اور وہاں پہ بھی جو اسٹورز مالکان ہیں انہوں نے ایک کاؤنٹر ایسے اسٹیبلش کیے ہیں جہاں پہ وہ DC ریٹ سے بھی نیچے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر لوگوں کو چیزیں آفر کر رہے ہیں. اچھا سر، آخر میں مین چیز یہاں پر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جس میں طرح کے نرخنامہ جو ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پورا مہینہ اس کو اپڈیٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس کی سر بھی آپ نے کہا کہ ریویو ہونا چاہیے، آپ میٹنگز کال کر رہی ہیں، میں نے پہلی بار دیکھا ہری پور کی ہسٹری میں. تو کیا اس میں تاجروں کو بھی انوالو کیا جائے گا؟ تو ظاہری بات ہے جو شروع میں سٹارٹ میں جو پرائز لسٹ آتی ہے میکسیمم وہ اینڈ تک وہی چلتی رہتی ہے. تو اس کے لیے پھر ریویو میں کیا کس کس کو بلا کے مطلب تاجروں کو اس میں لیا جائے گا یا ڈپارٹمنٹ؟ نہیں اوبیسلی تاجروں کو لیا جائے گا، کیونکہ جو فیڈ بیک ہمیں ACs سے مل رہا ہے اس کو ہم ٹریڈرز کے ساتھ کنسلٹ کر کے اس کو ریویو کریں گے. اور یہ ریویو ہونی چاہیے لسٹ، کیونکہ آپ کو گریجولی پتہ چلتا جاتا ہے. پہلے سر نہیں ہوا، پہلے ایک ہی لسٹ، اگر شروع میں اگر ایک چیز مثال طور 50 روپے کلو ہے نا، تو اینڈ تک 50 ہی، چاہے وہ 100 کی بھی ہو جائے تو اس دکاندار کو پابند رکھا جاتا ہے تو ہم نے 50 بھی دینا ہے. تو یہ تھوڑا سا سر نہیں، اس پر ہی ہم نے جب ان کے ساتھ پہلی میٹنگ کی تھی تو اس پہ ہم ایگری کر گئے تھے کہ ہم ریویو میٹنگ کریں گے. کتنے ٹائم بعد ہوگی سر؟ یہ ہم نے کہا تھا ہم ہر ویک کے بعد ایک ریویو میٹنگ کریں گے، کیونکہ ہمیں آہستہ آہستہ اندازہ ہوتا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ پکوڑے کا ریٹ ہم نے 550 روپے رکھا ہے، لیکن غازی میں جب میں نے وزٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ 500 سے بھی نیچے بک رہا ہے. خانپور سے بھی AC صاحب نے کہا کہ وہ 500 سے نیچے بھی بک رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ریویو ہونا چاہیے. تو اس طرح کے اور بھی پروڈکٹس ہوں گے جو ریویو ہونے چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریویو ہونی چاہیے. اس میں تاجر حضرات اور پبلک کا بھی انپٹ ہونا چاہیے، اور AC صاحبان جو فیلڈ میں ہوتے ہیں، اور ایک میوچل کنسنسس کے ساتھ پرائسز کو ریویو کرنا چاہیے. جی ناظرین، پروگرام احوال ہزارہ وچ تساں سامنے حاضر ہاں. اج خوش قسمتی نال ساڈے نال شفیع اللہ گنڈا پور صاحب نال ملاقات ہوگی. کافی بزی رہندے نے تے اج میری بھی ملاقات ہوئی. تے جس طرح کہ کافی نے جی جس طرح مانسرا بچ رہے کافی کام رہے انہوں نے سوشل لوگوں نال یا فیلڈ تے جس طرح انہوں نے کام کیتا، ہزارے نے بڑے مطلب اس علاقے کے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیتا. تے اج ہری پور بھی موجود نے گپ شپ ہو سی انہوں نال شفیع اللہ صاحب نال. السلام علیکم سر. کیسے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. سر سب سے پہلے تو ہری پور میں ویلکم کہتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ مانسیرا میں رہے تو ہری پور اور مانسیرا میں بھی رہے، اس کے علاوہ شروع سے تھوڑا سا بتائیں گے آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور کہاں کہاں ڈیوٹیز رہی، اور یہاں پہ آنے سے پہلے ہزارہ میں کہاں کہاں رہے؟ جی بہت شکریہ. میرا تعلق جی ڈیر اسماعیل خان سے ہے، گنڈا پور فیملی سے. ایز اے DPO یہ میری چھٹی اسائنمنٹ ہے. آئی اسٹارٹڈ مائی DPO کریئر فرام نارتھ وزیرستان، اور اس کے بعد DPO کرک، اس کے بعد DPO کوہاٹ، DPO سوات، DPO مانسیرا، اور ابھی DPO ہری پور. اس کے علاوہ میں نے UN مشن بھی کیا ہے ایسٹ تیمور میں 2009-10. ایز اے SP بھی 2016-17 SP آپریشن مردان، SP انویسٹیگیشن مردان. اس کے علاوہ 2 اہم اسائنمنٹ SP رورل پشاور، SP سٹی پشاور، ان پہ بھی سروسز اپنی پرووائڈ کی ہیں. جی اچھا سر، منصرا میں دیکھا ماشاءاللہ آپ تو چلو ڈیوٹی تو ہوتی رہتی ہے، عوام کو تو سیدھا کیا ہی کیا، لیکن لوگوں کے ساتھ جو ہم دیکھتے تھے جس حساب سے آپ فرینڈلی بھی رہتے تھے، لیکن جہاں پر کام کی بات ہوتی تھی وہاں پر آپ اسٹرک ہوتے تھے. تو مطلب وہاں پر کیسے ایکسپیرینس رہا؟ ہری پور میں آپ آئے تو یہاں پر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ہزارہ تو ہے، ہزارہ ہی ہے. اس سے پہلے آپ ادھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پشتو بیلٹ جہاں پر زیادہ تھی، لیکن ہنکو بیلٹ میں آپ آئے تو کیا فرق دیکھتے ہیں ہزارے کی اور ہری پور کی؟ میں بات کروں منصیرا کی اور ہری پور کی بات کروں. جی بہت شکریہ. جب ہم وی آر لیگلی ڈیفائنڈ ایز پبلک سروینٹ، تو پبلک کو تو سرو کرنا ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جس طرح آپ نے کہا کمیونٹی پولیسنگ میں میں بلیو کرتا ہوں.
کمیونٹی کو جب سروسز پرووائڈ کرنی ہے تو پھر کمیونٹی ہمارا ایک بہت اسٹرانگ اسٹیک ہے, اس کو تو لازماً ہم نے ویلیو بھی دینی ہے, وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے, اسی کے لیے ہم اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا ہزارہ تو ایک بلیسنگ ہے, ہزارہ کی پوسٹنگ تو, اور خصوصاً ہمارے صدرن ڈسٹرکس کے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے ہمارے تو بڑے ہارڈ ایریاز ہیں. تو آئی سروڈ ایز DPO مانسیرا فار 20 months. اور دوسرا پھر دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کہ ہزارہ تے ڈیرہ بھرا یہاں پہ جو زبان بولی جاتی ہے ہند کو, تو وہاں پہ ہمارے ڈی خان میں جتنے بھی گو کہ ہماری جو گنڈاپور ٹرائب ہے, ہماری مدر ٹنگ جو ہے وہ پشتو ہے, لیکن وی آر ڈومینیٹڈ بائی سرائکی پیپلس. وہاں پہ سرائکی پیپلس بہت زیادہ ہیں, ہر طرف ہمارے ساتھ سرائکی ہمارے بھائی ہوتے ہیں, تو وہ سرائکی بھی ہم بہت ہی اچھی بول لیتے ہیں. میں میں تھوڑا سا میسیج دوں گا, سرائکی زبان مجھے بھی بڑی میٹھی زبان لگتی ہے. اچھا سر, ہزارہ میں اگر بات کریں کرائم ریشو کے حوالے سے, مانسیرا میں جس طرح کے قبضہ مافیا پہ آپ نے کافی کام کیا, ہری پور میں بھی کافی ایشوز ہیں, وہ کون سے ایسے جو آپ سمجھتے ہیں مسائل ہیں عوام کو؟ ظاہری بات ہے آپ فرینڈلی بھی رہتے ہیں, آپ نے یہی ہے مشن ہے کہ عوام سکھ ہے تو بس عوام کو کسی کوئی تنگ نہ کرے, تو ایسے کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں یہاں ہری پور میں آپ نے دیکھا کہ اس چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ ہے جو کرائم ریشو کے حوالے سے, کیا کہیں گے اوورال؟ بالکل جی, آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. میرا تو فارمولا ہی یہی ہے سروسز پرووائڈ کرنے کا کہ ٹرسٹ آف دا کمیونٹی, دین ہارڈ ورک آف دا پولیس آفیسر وتھ سنسیئر انٹینشن. اگر صاف نیت کے ساتھ محنت کی جائے اور عوام کا ٹرسٹ ہم حاصل کر لیں تو جو سب سے پہلے ہماری پرائرٹی ہوتی ہے, اور مانسیرا میں بھی یہی تھی کہ جن کو ہم موت کے سوداگر کہتے ہیں, جو منشیات کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہے, ان کے جو سپلائر ہوتے ہیں جو پہلے سپلائی کرتے ہیں وہ ظاہر ہے باہر سے آتے ہیں, تو ان کے لیے انٹری ایگزٹ پوائنٹ کو وہ اسٹرانگ کرنا اور کمیونٹی میں اپنا انٹیلیجنس اور وہ اپنا ٹرسٹ بڑھانا. تو اس کے بعد پھر سیلرز ہیں, تو انفارچونیٹلی پھر سیلرز جو ہوتے ہیں وہ کمیونٹی سے ہوتے ہیں, تو ان کے خلاف ایک کمپلیٹ کریک ڈاؤن, اور اس پہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے, کیونکہ یہ ہمارے فیوچر کو تباہ کرتے ہیں. اور جو ہمارے جو نوجوان نسل ہے, ایون ہماری یونیورسٹیاں کالجز جو ہمارا فیوچر ہیں, جو ہمارے ایسٹس ہیں, دیکھیں ہر ایک پیرنٹ کی جو اولاد ہوتی ہے اس کا ایسٹ ہوتا ہے, تو ان کو جو یہ معاشرتی کرائم جس کو ہم کہتے ہیں. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ جو جوا لگانے والا ہے, اسی طرح جو فحاشی کا اڈا پرووائڈ کرنے والا اور اس کو چلانے والا ہے, اسی طرح جو سود کی لعنت کو اس نے وہ سارا یہاں پہ بکھیر رہا ہے, اور سود کی لعنت میں لوگوں کو وہ ذہنی طور پہ بھی معاف کر رہا ہے اور ان کو خودکشیاں کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. تو وہ جو مافیا ہے, اس کے علاوہ جو ٹمبر مافیا ہے, جو اسمگلرز ہیں, جتنے بھی مافیاز ہیں جو آ کے معاشرے کو خراب کرتے ہیں, تو اس پہ ہمارا بالکل الحمدللہ زیرو ٹالرنس ہے. مانسیرا میں بھی لوگوں کا بڑا اعتماد ہم پہ بنا اور وہاں پہ بڑے اچھے ریزلٹس آئے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں جو پاسبان کا بیج پولیس آفیسر نے لگایا ہوا ہے, ٹو پروٹیکٹ لائف اینڈ پراپرٹی آفٹر اللہ از آور بیسک رسپانسبلٹی. تو جان و مال کا تحفظ, جان و مال کے تحفظ میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کسٹوڈین ہو, آپ نے جان کا بھی تحفظ کرنا ہے, اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے, اختیار اللہ کا ہے, اور پھر اس کے لیے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اور اس کا بہترین رزلٹ آتا ہے. آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہو. بغیر بندوق کے میڈیا کو میں ہمیشہ بہت ہی پرائرٹی دیتا ہوں, کیونکہ میڈیا والے جس طرح آپ ان مافیاز کے خلاف ہمارے ساتھ جہاد میں کھڑے ہوتے ہو, جس طرح آپ ہماری آواز, ہمارا میسج پہنچاتے ہو, تو آپ بھی بغیر بندوق کے ہماری ٹیم کا حصہ ہو. اور کمیونٹی کا جب ٹرسٹ بن جاتا ہے تو اس کے بہترین رزلٹ آتے ہیں. تو انشاءاللہ مانسیرا میں بھی یہی تھا, اور ہری پور میں بھی ان چیزوں پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. سر بالکل, اس کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام انشاءاللہ رکھیں گے. میں کوشش کروں گا کہ لائیو بھی آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بالکل انٹریکٹ ہوں. اچھا, اب بات کرتے ہیں ہنکو ڈیرے کی, اور جس طرح آپ نے کہا ہزارہ اور ڈیرہ بھائی, تو خیبر ٹی وی یا K2 TV کے بارے میں دیکھیں, ہمارا جو ہے نا یہاں پر ہم نے ہنکو زبان کے لیے بہت کام کرتے ہیں. اب تو آپ کی زبان میں نے ایک جگہ سنا ہے, آپ نے بڑی اچھی زبان جو سرائکی بول رہے تھے, تو ڈیرے والی جو زبان ہے, اب مجھے تو اس کا نہیں تلفظ کا پتہ, لیکن یہ بڑا اچھا لگا مجھے. تو کچھ اپنی زبان میں ان لوگوں کو میسج دینا پیار, اور سب سے پہلے بتائیں گے K2 اور خیبر کے بارے میں. آپ ادھر رہے ہمارے خیبر نیوز, اس چینل کے بارے سے کیا کہیں گے؟ اور اپنی زبان میں ثقافت پہ بھی بہت کام کرتے ہیں. چلے مسائل تو کرتے ہیں, لیکن وہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ عوام سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ایسے ماحول میں کریں کہ اس کا اعتماد بلٹ اپ ہو. آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ, میں بھی آپ سے, کیونکہ آپ ایک فرینڈلی بو کے, لیکن جب کام کی بات آتی ہے, جب مسئلہ آتا ہے تو اس پہ اسٹریک ہو جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے ہمارے اس کلچر کے والے سے اور زبانوں کی, جس طرح آپ نے کہا ہزارہ اور ڈیرہ بھائی, تو کچھ تھوڑا سا تاثرات ہیں. ہزارے دا تے ڈیرے دا تسا کلچر دیکھو, کلچر ہی ملتا ہے, انہاں دے رواج دیکھو وہی ملتے ہیں. تے تسا اگر میں اپنی پولیس دی گل کراں, تسا پولیس ٹریننگ کالج ہنگو دے ون کے انہاں دی پوری ہسٹری دیکھو, تا ہزارے وال یا کیڈٹ آسی یا ڈیرے وال کیڈٹ آسی.
कैडेट का मतलब ये है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उत्था आने लोग ट्रेनिंग करन, इवन बाकी सूबा को ही आने, लेकिन वो तकड़ा या हज़ारेवाल हो सी या वड्डेरेवाल हो सी, क्योंकि इन्हें उर्दू ते ही उबूर होंदा है ते ज़बान ही बड़ी मिठी है। देरेवाल ते हज़ारेवाल मैं ते आखदा कि बिरा बिरा हैं ते इया सारे वो सदरन डिस्ट्रिक्ट वाले जेह्ड़े डी खान दे अफसर हैं उन्हें को ये फ़ायदा होंदा है कि अगर वो हज़ारे च आके सर्व करें तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई कामयाबी नसीब थींदी है। साड़ा जो चैनल है मल्टी लैंग्वेज है, असी हिंदको भी गल करने हैं, पश्तो भी गल करने हैं, तो थोड़ा जा मतलब दसो कि मल्टी लैंग्वेज के हिसाब नाल मतलब तुसी भी थे आगे देखो इनको हर बंदे समझा सकते हो तो क्या देखो जी खैबर ते केटू के बारे में क्या खैबर ते केटू दी तो ये इन्हां दी खूबी इहो है ना कि तुस हर ज़बान च वंज के प्रोग्राम करेंदे हो, हर एक कौम दा हर एक तबके दा उन्हां दा कल्चर तुस वंज के उजागर करेंदे हो ते उन्हां को उन्हां दी ज़बान ही समझेंदे हो, जेह्ड़े उन्हां को उन्हां दी ज़बान ही समझेंदे हो तो उन्हां को समझ ही बड़ी मज़ेदार आंदी है ते वत ओ तुहाडे चैनल दी वास्ते वत फॉलोअर ही वधदे न ते ई वास्ते खैबर ते केटू दे नाल तो मेरी कनेक्टिविटी भी बड़ी पुरानी है। जेल्लै कोई पुलिस च आया तो खैबर ते केटू वाला इन्होंने बड़े मेरे मैसेजेस पहुँचाए तो बड़ा इन्होंने मैं को किया है तो मैं इन्हों का बहुत मशहूर भी हाँ तो मैं इस शे को बड़ा एप्रीशिएट करना कि तुस हर इलाके वन के उस इलाके की रीत ते रिवाज को समझेंदे हो तो उन्होंने कल्चर ते रिवाज को उन्होंने ज़बान उन्होंने तरीके एक कैमरे की अख नाल तुस सारी दुनिया तक पहुँचाते हो तो उन्होंने कल्चर को तो उन्होंने ज़बान को प्रमोट करेंदे हो, ये बहुत बड़ी गल है जी को मैं एप्रीशिएट करना बहुत। थैंक यू। अच्छा सर आखिर चोन ज़रा मैसेज हरीपुर के अवाम को, जिस तरह आप खुली कचहरी में आप मैंने देखा मतलब बड़े अच्छे लोगों ने काफ़ी मसाइल भी बताए और आपने हल भी उसका मौके पे ही बताया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे अगर किसी को ऐसा कोई मसला हो खुली कचहरी में ना लगे, जहाँ जिन इलाकों में काफ़ी इलाके आपको पता ऐसे हैं कि दूर दराज इलाके हैं, उनको जो मसाइल है या उनके वहाँ पर उनके थानों में हल नहीं होते, मुख्तलिफ़ तहसीलों की अगर मैं बात करूँ या किसी SHO तक वो जाते हैं उसकी सुनवाई नहीं होती, तो उन आवाम के लिए और उसके लिए क्या पैगाम है? आवाम के लिए तो सबसे पहले यही है कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो इसमें जिस तरह हम अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हरीपुर हम उनके शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं, अलॉन्ग विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हमारी कोशिश है कि हम पीस एंड ऑर्डर को भी कायम रखें और कोशिश करते हैं कि इनको सहूलियात फराहम करें। इस दफ़ा हमने भी प्लान बनाया है कि इंशाल्लाह जब आप देखेंगे कि 15 रमज़ान से जब इसके बाद रश के दिन बनेंगे तो हमने रमज़ान पुलिस डेस्क्स वो गाज़ी बाज़ार में, हरीपुर बाज़ार में, खलाबट बाज़ार में और खानपुर बाज़ार में वो हमने कायम किए हैं। इंशाल्लाह उन पे भी हम लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। इसी तरह जो हमारे ट्रैफिक के जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए हमने ट्रेडर्स के साथ भी बैठ के बातें की, जितने भी बाकी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ भी बैठ के और उस पर एक जामे पॉलिसी बना रहे हैं और कोशिश यही होगी और मैंने ये भी तमाम ट्रैफिक वालों को अहकामात जारी किए हैं कि इस दफ़ा माह रमज़ान की बाबरकत महीने में वो चालान भी कम से कम करें और अपने एटीट्यूड पे और सब्र का दामन कभी भी ना छोड़ें और अपने एटीट्यूड पे ख़ास ख्याल रखें। लोगों से भी आपके चैनल के तवस्सुत से, केटू के तवस्सुत से, खैबर के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से ये अपील करता हूं कि माह रमज़ान का बाबरकत महीना है और रोज़ा रखना उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि भूख और प्यास, उसमें सब्र का दामन ना छोड़ें। हरीपुर की पुलिस को ऑन करें। हरीपुर की पुलिस इंशाल्लाह रोज़े के साथ ड्यूटियाँ फराहम करेगी, आपको सहूलियात फराहम करेगी और आपके लिए वो हम वक्त कोशां है कि रोज़े के बाद भी जब बाज़ारों में रश होगा और जो आपके शॉपिंग के टाइम्स होंगे, जब हमारी माएँ बहनें हमारी ख़वातीन आएंगी बाज़ारों में तो उनको भी फैसिलिटेट करेंगे। इस दफ़ा हम ऑलमोस्ट 1000+ मैंने डिप्लॉयमेंट की है। अभी जो माह रमज़ान का महीना चल रहा है इसमें जितनी भी हमारी बड़ी मसाजिद हैं जिनको हमने पॉइंट आउट किया है, तकरीबन 184 बड़ी मसाजिद जहाँ पे तरावी होती हैं और फिर ख़त्म कुरान भी होंगे, वहाँ पे भी हमारे अलर्ट जवान खड़े हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट 900+ मसाजिद हैं, उन पे भी हमने विजिलेंस और सर्विलेंस रखी हुई है कि ये अपनी इबादत भी ये पुरअमन तरीके से इंशाल्लाह ये सर अंजाम दे और उसमें हमारा हिस्सा यही है कि हम अपनी ड्यूटी को इबादत समझते हैं और इंशाल्लाह ये ईद की वेकेशंस तक ये हमारी सहूलियात जो है, हमारी ड्यूटी जो है, इसको हम इबादत समझ के अखलाक के साथ करेंगे। तो आपके चैनल के तवस्सुत से, केटू के तवस्सुत से यही गुजारिश है कि हरीपुर की बड़ी मुअज़्ज़ज़ कम्यूनिटी, पढ़ी लिखी कम्यूनिटी है। हरीपुर इज़ सेकंड टू इस्लामाबाद, फुली अवेयर्ड कम्यूनिटी है। तो इनसे यही गुजारिश है कि पुलिस को ऑन करें, सब्र का दामन न छोड़ें, पुलिस के साथ तावन करें और अगर कहीं भी आपको कोई शिकायत भी होती है तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हम बैठे हैं, इंशाल्लाह उनकी शिकायत का हम इजाला करेंगे।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਨੇ ਅੱਜ का ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ DPO ਹਰੀਪੁਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ DC ਹਰੀਪੁਰ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਲ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਾਥ ਚਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਸਕता है कि आवाम का साथ जरूरी है, ये कला पुलिस का काम नहीं या इंतजामिया का काम नहीं। असा ने अपने इलाके के मसाइल मिलजुल के हल करने, शिकायत होंदियां या कुछ होंदियां, पुलिस भी आवाम का तावन हासिल होना चाहिए। यही आखना है इत्थे चाहे असी जिला इंतजामिया की गल करें, चाहे महंगाई की गल करने या अमन अमान की गल करने, तफसीली असां गल्लां कीतियां तो सुनिया। इसी नाल साडे अज दा प्रोग्राम दा वक्त खत्म होने लगे। प्रोग्राम का फिर हाजिर हो अपने मेज़बान मेहर सीमा इजाजत तो दुआ याद रखो। सोने दे वाले।